نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا لن نؤمن لکم قد نبأنا اللہ من اخبارکم وسیرى اللہ عملکم ورسولہ ثم تردون الی عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے مسلمانوں، جب تم ان منافقین کی طرف لوٹ کر جاؤ گے تو وہ تمہارے سامنے بہانے بنائیں گے۔ اے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہیے کہ تم بہانے نہ بناؤ، ہم ہرگز تمہاری بات کا یقین نہیں کریں گے۔ اللہ نے ہم کو تمہارے حالات سے مطلع کر دیا ہے، اور اب اللہ اور اس کا رسول تمہارے طرز عمل کو دیکھے گا، پھر تم اس ذات کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، پس وہ تم کو ان کاموں کی خبر دے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر منافقین کی ایک اور خصلت کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اتنی ذلت اور رسوائی بھائی کسی کی نہیں ہوئی جتنی قرآن پاک میں اللہ نے منافقوں کی، اس کے اوپر لعنت اور ان کی برائیوں کا اور ان کی خصلتوں کا ذکر کیا۔ کافروں کا ذکر نہیں ہوا اتنا جتنا منافقین کے بارے میں پوری سورہ مبارکہ اللہ نے نازل فرما دی۔ منافق یہ کس معاملے میں تھا، یہ تو میں عرض کرتا رہا ہوں۔ میں آپ کو ایک عرض کروں، آج ہمارے دور کے اندر ایک نظریہ یہ پایا جاتا ہے کہ یہ ان منافقین کی بات ہو رہی ہے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں تھے، یا پھر قرآن پاک کے اندر اس فرعون کا ذکر ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو نمرود تھا اس کا ذکر کیا گیا۔ بابا نہیں، آج ان کے جانشین موجود ہیں، انبیاء کے وارث موجود ہیں نا۔ علماء کون ہیں؟ انبیاء کے وارث۔ تو ان کے وارث مرے نہیں ہیں، ان کے وارث بھی زندہ ہیں۔ اب چونکہ منافقین کی بات ہو رہی ہے تو میں صحیح حدیث بخاری شریف کی ایک حدیث پاک کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آج ہم کیسے پہچانیں کہ ان منافقین کے جانشین کون ہیں جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے؟ تو میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پکے منافق کی 4 نشانیاں۔ پکے منافق کی کتنی نشانیاں؟ 4 نشانی۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف میں بھی ہے، یہ حدیث پاک نسائی شریف میں بھی ہے، دیگر بے شمار کتب میں کے اندر موجود ہے۔ پہلی جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے۔ منافق کی سب سے پہلی نشانی، ابھی آپ یہ دیکھتے جائیے گا ایسے گریبان کھول کے نا جی، اینج دیکھنا کہ کہیں میں ان کا جانشین تو نہیں ہوں، کیونکہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو قوم جس قوم کی نقل و حرکت کرے گی، مشابہت اختیار کرے گی، بابا وہ انہی کے ساتھ کھڑی ہوگی کل قیامت والے دن، دنیا میں بھی، حشر میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ پہ وہ اسی کی جانشین ہے۔ جو جس کا جانشین، فرعونیت، نمرودیت، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا، آج صرف نفاق کا بات چل رہی تو منافقت کی میں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے وہ اس کا جانشین ہے جس پر قرآن پاک کی بے شمار آیات مقدسات نازل ہوئیں۔ جب بولے جھوٹ بولے، اذا حدث کذب واذا وعد اخلف، جب وہ وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، بات کرے جھوٹ بولے، وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے۔ حضرت ہمارے بزرگ جو ہے نا جی، وہ کہتے تھے جدو زبان دے دیتی تو پھر جان جاندی ہے تے جائے زبان نہ جائے۔ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جس نے صرف زبان کی لاج، جو وعدہ کر لیا ایک دفعہ کر لیا، ختم ہو گئی، بس ختم، اب جان جاتی ہے جائے، لیکن وعدہ خلافی نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، آج ہم کیا کہتے ہیں، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ پہلا جھوٹ بولے، دوسرا وعدہ خلافی کرے۔ وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ۔ بھائی
پہلا وہ بندہ جھوٹ بولے، دوسرا وعدہ خلافی کرے، جب کسی کے ساتھ اس نے معاہدہ کر لیا وہ بندہ اس معاہدے کی خلاف ورزی کرے، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، جب وہ لڑے تو پھر گالی گلوچ کرے، جب لڑے گالی گلوچ کرے۔ اب مجھے ایمان سے بتائیے گا کہ آج میں کس کے بارے میں عرض کروں کہ کون سا ایسا ہمارا جھگڑا ہے جس جھگڑے کے اندر ہم گالی نہیں نکالتے؟ ہمارے ہر جھگڑے کے اندر وہ شریف سے شریف آدمی بھی ہم ہے نا جی، ہم اس کو وہ آپس میں گالم گلوچ ہو جائے، اس کی شرافت اسی وقت پتہ چل جاتی جب جھگڑتے ہیں نا جی، شرافتیں نکل کے باہر آ جاتی۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس آیت مبارکہ کے جو آخری حصے میں بات بیان فرمائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر غیب جو ظاہر ہے جو چھپا ہوا ہے اس کو جاننے والا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، یہاں پر آیت مبارکہ میں عالم الغیب استعمال ہوا، حقیقی عالم الغیب اللہ ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک علم غیب بذات، یہ اس کا اپنا ذاتی علم غیب ہے، ٹھیک ہے نا جی، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے، ٹھیک ہے جی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ کفار اپنے معبودان باطلہ کو وہ مانتے تھے کہ یہ بھی غیب جاننے والے ہیں کفار۔ اب انہی چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی کو عالم الغیب کہنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، لیکن کسی چیز کی مماثلت کی وجہ سے اس کی اپنی اہمیت کبھی کم نہیں ہوتی۔ کفار نے عقیدہ کیا رکھا؟ ہمارے بت غیب جانتے ہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ غیب ذاتی کس کا ہے؟ اللہ کا، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، اللہ تعالیٰ جب چاہے، جس کو چاہے، جتنا چاہے غیب کا علم عطا فرما سکتا ہے۔ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں دے سکتا؟ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر مشابہت ہو جائے گی، کافر اپنے بتوں کے لیے مانتے تھے، ہم اللہ والوں کے لیے مانتے ہیں، اس میں انبیاء بھی ہیں اولیاء بھی ہیں، تو پھر ہمارے میں ان میں فرق کیا ہوا؟ ہمارے پاس کیا چیز ہے ایسی جو ہمیں ان سے ممتاز کرتی ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ نے نبیوں کو، ولیوں کو غیب کا علم دیا ہے؟ تو سادہ سے جواب اس کا یہ ہے، ایک تو مماثلت ہونے سے کسی چیز کی اہمیت نہیں جاتی۔ مثال کے طور پر میں ایک موٹی سی مثال دے دوں، یہ ہندوستان ہے آپ کے ساتھ، وہاں پہ گنگا جمنا بہتی ہے، وہ اس کے پانی کو کیا سمجھتے ہیں؟ متبرک سمجھتے ہیں نا جی۔ ہم جب حج پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ آب زمزم کے پانی کو متبرک سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ وہ بھی پانی، وہ بھی پانی، تو کیا پانی وہ بھی پانی ہے، وہ بھی پانی ہے، وہ بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں، وہ بھی اس کو متبرک سمجھتے ہیں، کیا اب ان کی وجہ سے یہ اہمیت کھو دے گا؟ نہیں کھوئے گا۔ کیوں؟ اب اس طرح کی میں بے شمار مثالیں دے سکتا ہوں، دلیل سمجھو۔ ہمارے پاس قرآن و حدیث میں سے دلیلیں ہیں، ہمارے پاس قرآن و حدیث، مثال کے طور پر جو میں نے یہ دعویٰ کیا انبیاء اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے علم غیب دیا۔ پہلی آیت مبارکہ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ سورہ آل عمران کی آیت مبارکہ ہے۔ اے محبوب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی فرماتے ہیں۔ غیب کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس کو دیا؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام۔ یحییٰ علیہ السلام کا واقعہ، زکریا علیہ السلام کا واقعہ، بی بی مریم کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، یہ سارے واقعات کیا تھے؟ غیب کی خبریں تھیں۔ اب حجرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اماں جی مریم جب حجرے کے اندر تشریف فرما تھی، وہاں پہ جو پھل آ رہے ہیں وہ پھل تو کہیں لکھے ہی نہیں ہوئے، وہ ساری چیزیں کہیں نہیں لکھی ہوئی۔ وہاں پر زکریا علیہ السلام نے کھڑے ہو کے جو دعائیں کی تھی وہ تو کہیں لکھی ہی نہیں ہوئی۔ وہ ڈائریکٹ آگ کے ذکر ہوتا ہے قرآن مجید کے اندر، پوری تفصیل ہے اس کی، وہ آپ دل کریے پڑھیے گا۔ وہ اللہ نے غیب کی خبر دی یا نہیں دی؟ ٹھیک ہے جی، ایک آیت مبارکہ ہوگی۔ اس پر محدثین کے بے شمار کلام ہیں، ہم اس کی طرف نہیں جاتے، صرف آیات مقدسات کی طرف ہی آج ہم رجوع رکھتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ۔ دوسری آیت مبارکہ وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء،
اور اللہ تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ اے عام لوگو تمہیں غیب پر مطلع فرما دے، لیکن اپنے رسولوں میں سے جسے چاہے علم غیب کے لیے چن لیتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دوسری آیہ مبارکہ ہے، اللہ آپ کی خیر کرے، یہ بھی سورہ آل عمران کی ہے۔ اللہ کہتا ہے جی عام بندے کو علم غیب نہیں دیا جاتا۔ سادہ لفظوں میں اکثر یہ جملہ عرض کرتا ہوں، آج پھر سماعت فرمائیں، زیادہ علم بھی کسی کے پاس آ جائے نا تو علمی حیضہ ہو جاتا ہے، وہ چینل بہن ہی نہیں دینا، ہوئے 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 زیادہ علم آ جائے وہ چینل نہیں بہن دینا، وہی خاص کر بے نسلے کو لا جاوے۔ اللہ اکبر، آج میں نے بڑے بڑے نام ہیں، بڑے بڑے درنٹ قسم کے نام ہیں، میں لیا تو انہوں نے شاید جڑے مرید ہیں یا انہوں نے جڑے شاگرد ہیں میں نے گولی مار دیں، بس میں اتنا عرض کرتا ہوں، بڑے نام ہیں آپ کے ملک پاکستان کے آج کل بڑے ٹاپ ٹرینڈنگ پہ نام۔ جس مدرسے سے وہ مولوی پڑھا سب سے پہلے اس نے اسی مدرسے کے خلاف بکواسات شروع کی، جس استاد سے پڑھا اس استاد کی مخالفت کی، اس کی اولاد کی مخالفت کی۔ ایک بڑا بڑا پیر صاحب کاڑے پاکستان دا بڑا بڑا نا، اوئے ہوئے 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 ہوئے، نمک حرام اپنے استادوں کے جن لوگوں نے ان کا بوٹا لگایا، ان کو پروان چڑھایا، جنہوں نے ان کی تنظیم سازیاں کر کے ان کو دی، اپنی جانیں انہوں نے واری، اپنے مال وارے، وہ انہی کے خلاف ہو گیا اور انہی کے نظریات کو انہوں نے باطل قرار دے دیا۔ یہ آج کل علمی حیضے زیادہ ہو رہے، بے نسلے لوگ جو آ گئے نا ممبر پر، ممبر بے نسلوں کا تھا ہی نہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے صحابہ تھے؟ 1,25,000 آخری خطبے میں شامل تھے۔ کیا 1,25,000 میں سے ہر ایک اس قابل نہیں تھا کہ ممبر پر چڑھ کر خلافت کر سکتا؟ لیکن نہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 نام لیے۔ پہلا خود انتخاب فرمایا سیدنا صدیق اکبر، خاندانی بندہ، نسلی انسان، خاندانی بندے کو چنا، وہاں پر رکھنا۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، حضور بیمار ہے نا جی، تو اماں جی عائشہ سے کہا کہ صدیق سے کہو فلیصلی بالناس، لوگوں کو نماز پڑھائے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق اعظم سارے صحابہ موجود تھے، نماز کے لیے حاضر تھے۔ تو صدیق اکبر نے کہا یار میرا دل ذرا کمزور ہے، چل تو نماز پڑھا دے۔ عمر فاروق اعظم نے جیسے کہا نا اللہ اکبر، فوراً سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا پردہ ہٹایا، فرمایا نا 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 نا، جس قوم کے اندر صدیق موجود ہو کسی کو اس بات کی اجازت نہیں، کسی کو حق نہیں پہنچتا وہ امامت کروائے، ہٹ پیچھے چل صدیق اکبر تو پڑھا۔ خاندانی بندے کھڑے کیے جناب، جب وہ ختم ہو جائیں پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے، پھر اس سے نیچے۔ اللہ تعالیٰ علم غیب کے لیے عام بندے کو چنے۔ اے عام علم نہیں کسی کو برداشت ہوندہ، میں کلی پڑھی لکھی کتھے منجی ڈاواں، کلی پڑھی لکھی کتھے منجی ڈاواں، الٹیاں کر دینے علم دیا، ایسے ہو گئے نا، ایسے ہو گئے، برداشت ہے ہی کوئی نہیں۔ اس لیے اللہ نے غیب کے لیے عام بندے کو نہیں چنایا، یجتبی من رسلہ من یشاء، رسولوں میں سے بھی جس پر میرا دل یعنی اللہ کا دل آئے گا، اللہ کہتا ہے میں اس کو چنوں گا، ہر ایک بھی راز نہیں رکھ سکتا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ایک بندہ سی جی، بندہ کیمیا گھر سی، کیمیا گھر سونا بنانا تھا، اس نے کہا یار میں اب مرنے والا ہوں، بڑا ہو گیا یار، ہوں میں اپنا کوئی جان نشین بناواں یار، مینوں کوئی بندہ ملے، گلی گلی کریا کریا پھریا، انہوں کوئی بندہ نہیں ملیا جڑا وہ راز دے سکے۔ اس بندے نے نا جی تنگ آ کر تھک ہار کر ایک گراؤنڈ کے باہر بیٹھ گیا، بچے کرکٹ کھیل رہے تھے، ایک لڑکا آرام سے سائیڈ پہ بیٹھا ہوا تھا، 4 لوگ کھیل رہے تھے، اس نے جناب بال آیا اس کی طرف، اس نے اٹھا کے چھپا لیا۔ کرکٹ والے آئے منڈے، او کتنے بال ہے ساڈا، کتنے گیند دے، انہوں نے کہا جی میرے کو کوئی نہیں گیند، چلو دوڑ جاؤ، کوئی گیند شیند نہیں۔ بڑے ترلے بڑی منتاں، انہوں نے کہا نہیں کوئی نہیں انہوں نے کہا یار گل سن 10 روپے لے لے سانوں گیند دے دے، انہوں نے کہا گیند ہے ہی نہیں، میں کہا میرے کو ہے ہی نہیں۔ اس بندے نے کہا کہ ایسا کرو ہم آپ کو 25 گیندوں کے پیسے دیتے ہیں، آپ 25 گیندوں کے پیسے لے لیں، وہ گیند ہمیں دے دیں، ہم کھیل رہے ہیں، ہم آپ کو پیسے نہیں ہے ہی نہیں۔ بابے دے کن کھڑے ہو گئے، ہیں اے بندہ ہے،
ਮੁੰਡਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ, ਛੋਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ਼ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ, ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਬਾਬਾ ਹੋਰੀ। 10 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕੀਤੀ। 10 ਸਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੇ, ਹਾਂ ਬਈ ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ, ਉਹ ਗੇਂਦ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਦੱਸ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਟੈسٹنگ ہو رہی سی، وہ دستے یار انہیں نہیں دسے۔ 10 سال کے بعد اب بابے کو یقین ہو گیا بندہ یہ راز رکھ سکتا ہے۔ اس نے اس کو لے کے گیا جنگل کے اندر، چند بوٹیاں اس نے ملائی، مکس کی، رگڑا، اور ایسے پتھر کے اوپر اس نے جب لگایا اس کو تو جناب وہ سارا سونا بڑھ گیا۔ ایک پتی اس نے اپنی ہاتھ میں چھپا لی، باقی ساری بوٹیاں رگڑی اس کے سامنے، ایک پتی کو چھپا لیا۔ اس نے کہا دیکھ اب یہ تیرے سامنے سونا بن گیا، یہ سارا فن میں تجھے دے کے جا رہا ہوں، اب بتا مجھے کہ وہ گیند کدھر ہے۔ اس بچے نے کہا نہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ میں نے کہا گال سن انی بڑی چیز دے رہے ہیں، اتنا تو میرا حق ہے۔ انہوں نے کہا پہلے تو دس بابا۔ انہوں نے کہا نا اتنی بڑی چیز ایویں نہیں ملے گی تن، یہ نسخہ لینا ہے مجھ سے تو پہلے مجھے گیند کے بارے میں بتا۔ اس نے کہا اچھا اب تو میرے پہ اتنا بڑا احسان کر رہا ہے تو میں تجھے بتا ہی دیتا ہوں۔ اس نے کہا بغل سے گیند نکالی، اس نے کہا یہ ہے جی وہ گیند جو 10 سال سے میں چھپا کے بیٹھا۔ بابے اور نے پکا ماریا وہ جڑی آخری بوٹی سی اندر۔ انہوں نے کہا جا ہوئے ظالمہ، اے وہ موقع سی جتھے تینوں تھوڑی جی برداشت دی ضرورت سی، اگر تو ایتھے برداشت کر جاندہ تے تینوں میں سب تو بڑا راز دے دینا سی دنیا دا۔ حضرت بڑے 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 دعوے دار ہوتے ہیں کہ ہم علم سنبھال لیں گے سنبھال لیں گے سنبھال لیں گے، لیکن نہیں بھائی نہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کو چاہتا ہے غیب کے لیے پسند کر لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے۔ ٹھیک ہے جی۔ پھر تیسری آیت مبارکہ، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ یہ سورۃ الجن کی آیات مقدسات۔ ٹھیک ہے جی۔ یہ 3 آیات مقدسات، ایک آخری آیت برکت کے طور پر یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں پیارے محبوب جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ میں نے حدیث پاک ابھی نہیں چھیڑی، بالکل اس پر اگر کلام شروع ہوگا بہت لمبا کلام ہو جائے گا، اسی پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ قرآن کی ایک آیت حضرت صاحب کافی ہے دلیل کے لیے، قرآن کی ایک آیت بھی کافی ہے۔ میں نے دلیل کے طور پر 4 آیات مقدسات آپ کے سامنے رکھی۔ آئندہ کے بعد کم از کم جو بندہ یہ کہے نا جی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو غیب کا علم نہیں دیا، آپ نے اس کی بات نہیں سننی، وہ جھوٹ بول رہا ہے، بے ایمان ہے۔ کیونکہ میں کائنات عالم کے اندر سب سے سچی کتاب اللہ کے پاک کلام کو جانتا ہوں۔ میرے سامنے میرا پیو بھی آئے نا میں تینوں پتر مننا چھڑ دینا ہے، اس گل تے یقین رکھ، یہ گل من لے کہ نبی نو علم غیب نہیں ہوندا۔ میں پیو نو کہاں گا ٹھیک ہے تو مینوں آگ کر دے، لیکن قرآن نہیں چھڑیا جا سکتا۔ حضرت قرآن کی ایک آیت دلیل کے لیے کافی ہوتی ہے، 4 آیات مقدسات، اور 21 آیات مقدسات میرے پاس قرآن پاک میں سے ہیں ایسی جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں اللہ جب چاہتا ہے جس رسول کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے علم غیب عطا فرماتا ہے۔ اور میرے نبی کو کتنا عطا فرمایا؟ سیاستہ کی حدیث بھری پڑی ہیں، حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی ابتدا سے لے کے آخری جنتی اور آخری جہنمی تک بیان کر دیا۔ کیوں نہ ہو جی، قرآن کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، وہی رحمان ہے جس نے تجھے محبوب قرآن پڑھایا۔ پڑھانے والا اللہ ہے، پڑھنے والے مصطفیٰ ہیں۔ اس پڑھانے والے نے کیا کیا پڑھایا ہوگا، اس نے کیا کیا پڑھا ہوگا، ہر ایک بندے کی اپنی صلاحیت کے اوپر ہوتا ہے وہ کتنا علم اپنے اندر سما سکتا ہے۔ میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر اس کائنات میں کوئی ماں کا لال ہے ہی نہیں جو اس کا اتنا بڑا سینہ ہو کہ اللہ کے رازوں کو چھپا سما سکے، اور سمایا ہے اس کے اندر۔ پڑھانے والا اللہ تھا، پڑھنے والے مصطفیٰ تھے، اس نے پڑھانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، اس نے پڑھنے میں کمی نہیں کوئی چھوڑی۔ اب بھائی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ جناب یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے حضور کی سچی محبت اور قرآن کی سچی فہم نصیب فرمائے۔ اللہ